السلام علیکم۔ 12 جولائی KSE 100 انڈیکس کال کے ساتھ سمر ناز اینڈ ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آج بات کر لیتے ہیں مارکیٹ کی اور آج جو سیشن چلا اس کی، اس کے بعد مجھے کچھ باتیں آپ کو اور بھی آج کلیئر کرنی ہے تو اس کے لیے بھی میں بات کروں گا۔ تو جی آج مارکیٹ کا آغاز جو ہے وہ پازیٹیو ہوا اور آج مارکیٹ بالکل پازیٹیولی آپ کے سامنے یہ چارٹ ہے کہ جیسے مارکیٹ کا ایک گراف ہے کہ مارکیٹ ڈائریکٹ اوپر چلی گئی اور اوپر جاتے جاتے اس کے بعد تھوڑی سی اس کے اندر پروفٹ ٹیکنگ آئی، تقریباً یہی کوئی 70 سے 80 پوائنٹ کی، اور اس کے بعد مارکیٹ بند ہو گئی۔ 45,000 کا آج سنگ میل مارکیٹ نے عبور کیا اور بہت آسانی سے عبور کیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ مارکیٹ رکنے کا نام نہیں لے گی، مارکیٹ رکے گی نہیں، کیونکہ 45,250 مارکیٹ نے جس طرح سے عبور کیا اور جس طرح سے اس نے اچیو کیا اس ٹارگٹ کو، نہ اس نے 45,000 کی ریزسٹنس کو جو ہے وہ کوئی معنی رکھا، نہ اس نے 45,150 کی ریزسٹنس کو دیکھا، اور اس کے بعد 45,250 حد ہے کہ 45,250 کی ریزسٹنس پہ معمولی سی جو ہے وہ ٹکرا کے واپس آ گئی، اور مارکیٹ نے تقریباً آج جو ہائی لگایا وہ تقریباً 670 پوائنٹ کی مارکیٹ کی تیزی دیکھی گئی، لیکن ایوریج ہوتے مارکیٹ جو ہے وہ 570 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوئی۔ اچھا، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس میں ہوا کیا ہے۔ مارکیٹ کے اندر والیومز بہت شاندار والیومز تھے، تقریباً 55 ملین کے والیوم تھے، یعنی کہ 55 کروڑ کے، اور مارکیٹ نے آج کیا کیا ہے۔ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ایک مینیپولیشن جاری ہے، مارکیٹ کو خواہ میں بھگایا جا رہا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ سنتھیٹک موو ہے، یہ مارکیٹ کی اوریجنل موو نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی بڑی مارکیٹس ہیں، ایمرجنگ مارکیٹس ہیں، اس کے اندر یہ ساری موو جسٹیفائڈ ہوتی ہیں۔ جب مارکیٹ اتنی زیادہ پلس ہوتی ہے یا مائنس ہوتی ہے تو آپ کو جواب دینا پڑتا ہے، جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے۔ بہرحال 1.5 سے 2 سال سے ہماری مارکیٹ جو تھی وہ تذبذب کا شکار تھی، اور مارکیٹ کے اندر جو ریٹس تھے چیزوں کے اندر وہ میرے خیال میں وہ ریٹس ایسے تھے کہ ریٹس ابھی تک ان لوگوں کے نہیں آئے ہوں گے، تو اسی لیے چھوٹے سٹاکس کو چلانا، چھوٹے سٹاکس کے اندر والیوم لگانا، مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ بڑے سٹاکس کو چلانا، بڑے سٹاکس کو مینیپولیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ہمارے جو ہے وہ کچھ ایسے دوست ہیں مارکیٹ کے اندر جو چھوٹے سٹاکس کو چلا کے جو ہے وہ یہ فائدہ لیتے ہیں اور لوگوں کو مال چپکا دیتے ہیں، اس کے بعد وہی سٹاک زمین پہ اوپر مار دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں کہ جی PIBTL کی آپ ایک مثال لے لیں کہ PIBTL کا جو ایک ریٹ ہے 3 روپے اور 70 پیسے کا، اس کی 3 روپے 50 پیسے کا اس کا ریٹ دیکھا گیا تھا۔ یہ ریٹ آج سے جو ہے وہ جب مارکیٹ 39,000 پہ گئی تھی تب اس کا یہ ریٹ تھا، اور آج مارکیٹ جو ہے وہ 45,000 پہ کھڑی ہے تو یہ ریٹ ہے، یعنی کہ 6,000 پوائنٹ کے بعد بھی آج یہ 1 روپیہ نہ بڑھ سکا۔ ہم نے اس کی بائی کال دی تھی اور اس کی ایگزٹ کال بھی دی ہے، تو شکر ہے کہ جو ہے وہ ہمارے ٹارگٹس ہٹ ہوئے اور لوگ اس میں جو ہے پروفٹ ٹیکنگ کر کے نکل گئے۔ لیکن میں ایک جنرل مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ 6,000 پوائنٹ ڈالنے کے باوجود بھی یہ سٹاک آج دیکھیں کہاں کھڑا ہوا ہے۔ عائشہ اسٹیل کو دیکھیں کہ یہ آج تک جو ہے وہ 7 روپے کو کراس نہیں کر پا رہا، حالانکہ یہ کہیں زیادہ بڑا سٹاک ہے، اور اس کے بجائے آپ یونٹی کو دیکھیں کہ 10 روپے پہ جہاں اس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، آج وہ 22 روپے لگا کے کھڑا ہوا ہے۔ آج اپر کیپ کیا، 3 دن سے مستقل جو ہے وہ اپر کیپ کر رہا ہے، 21 روپے 70 پیسے یا 21 روپے 69 پیسے کے اوپر اس کا اپر کیپ ہے، اور آج یہ اپر کیپ کیا اس نے، اور جو ہے وہ کل یہ 22 روپے بھی آپ کو دکھا دے گا، کیونکہ جب اتنا سٹاک اوپر بند ہوا ہے تو میرے خیال میں 35 سے 40 پیسے کی تیزی کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ کھلے گا مطلب ایوریج ریٹ کے اوپر، جس ریٹ پہ بند ہوا ہے اس سے ہارڈلی 10 یا 20 پیسے اوپر کھلے گا، اس کے بعد تھوڑی تیزی کر کے نیچے آئے گا۔ ہائیلی اوور باؤٹ سٹاکس اور ہائیلی اوور باؤٹ مارکیٹ۔ دیکھیں مارکیٹ کے اندر جو خبر آئی ہے کہ جی سعودی عرب نے جو ہے وہ آپ کو 2 ارب ڈالر جو ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے ہیں اسٹیٹ بینک میں، اور IMF نے اس کی تصدیق کر دی۔ بات یہ ہے کہ جب مارکیٹ دوران چلتی ہوئی مارکیٹ کے اندر ایسی تیزی آئی، مارکیٹ جب رینج باؤنڈ تھی اور ایسی خبر آئی تو مارکیٹ نے فوراً امپیکٹ لیا اور اوپر چلی گئی۔ تو اگر کوئی نیگیٹو نیوز آتی تو مارکیٹ اس کا امپیکٹ لیتی تو نیچے چلی جاتی۔ حالانکہ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو لون ہمیں دیا جا رہا ہے اس سے ہماری معیشت کا
یا ہماری دوسری چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا جو پاکستانی روپی ہے وہ آج بھی اسٹرگل کر رہا ہے, کل بھی اسٹرگل کر رہا تھا, اور ابھی آئندہ پتہ نہیں کتنے دنوں تک چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگست میں جو ہے وہ الیکشن جو ہیں وہ شیڈیولڈ ہیں, اور جس کے لیے سیاسی ملاقاتیں جاری ہیں. ابھی آگے سیاسی دھینگا مشتی شروع ہونی ہے, پھر یہ مارکیٹ کو نیچے لے کے آئیں گے. لیکن مارکیٹ کو اس لیول تک لانے میں میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تمام جو اسٹاکس ہیں ان کے ساتھ جسٹیفائڈ ہونا چاہیے, جسٹیفیکیشن ہونا چاہیے. جیسے عائشہ اسٹیل مل کی میں نے مثال دی, فوجی سیمنٹ کی آپ بات کر لیں, PRL کی آپ بات کر لیں, اور FFL کی آپ بات کر لیں, اس کے علاوہ کیپکو کی آپ بات کریں. پاور جنریشن کے بہت سارے سیکٹرز ہیں, OGDC, PPL, کیا ان کے یہ ریٹس ہونے چاہیے اس انڈیکس کے اوپر؟ مقصد صرف یہ ہے کہنے کا کہ انڈیکس کے نہ پہلے کبھی جسٹیفائڈ ریٹس تھے نہ آج ہیں. سینرجی کے آپ ریٹس دیکھ لیں, وہ زندگی میں ابھی 3.5 روپے بھی کبھی جائے گا نہیں جائے گا. 3 روپے 40 پیسے پہ ہم نے اس کی جو ہے وہ سیلنگ کال دی تھی, اور شکر ہے کہ وہ بھی کال ہماری ہٹ ہوئی, اور لوگ اس میں بہت سارے جو ہمارے جو ممبرس تھے وہ اس سے ایگزٹ کیا انہوں نے, اور اس سے عزت سے نکل گئے. لیکن یہ جسٹیفائڈ مووز نہیں ہے. دیکھیں مارکیٹ کل بھی پازیٹیو ہے اگر ہم چارٹ کے اوپر دیکھیں تو, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ جی مارکیٹ پازیٹیو ہی رہے گی, تو جی میرے منہ سے ہی بات نکلنا مشکل ہے, کیونکہ مجھے آج بھی یہی لگ رہا تھا کہ مارکیٹ نیگیٹو موو دکھائے گی. وہ ایک خبر آئی اور مارکیٹ ٹھک کر کے اوپر چلی گئی. ہم نے شارٹس کی کال دی کہ بہت ساری جو ہماری شارٹس کی کال تھیں وہ اچیو ہوئیں, لیکن بہت ساری 1 یا 2 جو کالس تھیں وہ فیل ہوئیں, اور بلکہ وہ سٹاکس اوپر چلے گئے. لیکن ہم نے ان پہ ویٹ کرنے کو کہا ہے, جس میں یونٹی سر فہرست ہے, نیشنل ریفائنری سر فہرست ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس لیول پہ کوئی مال خریدے گا تو میرے خیال میں وہ بیوقوفی ہی کرے گا. دیکھیں آج جو فیپی لیپی کا ڈیٹا ہے, اگر آپ وہ چیک کریں گے تو سارے فنڈز جو ہے وہ سیلنگ پہ ہیں. آج فورن انویسٹر نے تھوڑی سی بائنگ کی ہے, اور کمپنیز نے تھوڑی سی بائی کی ہے. ایون آج انڈیویجولز نے بھی مال بیچ دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہائیلی اوور باؤٹ RX میں, RSI میں, اور ہائیلی اوور باؤٹ KSE 100 انڈیکس مارکیٹ کے اندر کوئی بھی جو بڑا فنڈ ہے یا بڑا پارٹیسپینٹ ہے وہ مال خریدنے کے لیے یا مال اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی ریٹ میں بولتا ہوں کہ اگر آپ کے 39,000 کی مارکیٹ میں یہ ریٹ ہوتے, یا آپ کے 35,000 کی یا 36,000 کی مارکیٹ میں یہ ریٹ ہوتے, تو لوگ بڑے خوشی سے بائی کر رہے ہوتے, کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ اس کے بعد یہ مارکیٹ اوپر جانی ہی جانی تھی. لیکن آپ 45,000 مارکیٹ کو لانے کے بعد ان ریٹس کے اوپر مال بائی کریں, اور اس کے بعد مارکیٹ تھوڑی سی بھی 1 سے 1,500 پوائنٹ نیچے گرتی ہے, کریکشن لیتی ہے, کیونکہ دیکھیں مارکیٹ نے کریکشن تو لینی ہے, آج لیتی ہے, کل لیتی ہے, پرسوں لیتی ہے, اور مارکیٹ نے کریکشن ٹھیک ٹھاک لینی ہے, یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. مارکیٹ بہت ساری گرین کینڈلز بنا چکی ہے, جو کہ ایک حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی, اور خدا نخواستہ کوئی نیگیٹو نیوز آئی نہیں, اور مارکیٹ نے اس کا شاندار امپیکٹ لیا نہیں. جس طرح سے آپ نے تیزی دیکھی ہے, کوئی آپ نے جو ہے وہ ریزسٹنس آپ نے نہیں دیکھی, مارکیٹ سیدھی اوپر چلی گئی. اسی طرح سے جب یہ گرے گی تو کوئی سپورٹ بھی نظر نہیں آئے گی, اور مارکیٹ سیدھی نیچے گرے گی. اینی ویز کل کے لیے میں بتا دوں آپ کو, میرا کام ہے کہ آپ کو جو ہے وہ صحیح طور پر رہنمائی کرنا. دیکھیں میں بائنگ کا مشورہ اب اس انڈیکس پہ بالکل نہیں دوں گا, اور جو اسٹاکس آپ کو دیے گئے تھے شکر ہے کہ اس میں آپ نے پروفٹ ٹیکنگ کی ہے. اب آپ مارکیٹ کا انتظار کریں. 45,000 اور 250 کے اوپر اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ ٹارگٹ کرے گی 45,310 کو, اس کے بعد 45,550 کو. اور اگر مارکیٹ وہاں سے نیچے, اور اگر مارکیٹ 45,100 سے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو پھر مارکیٹ کے پاس جو لیول ہے وہ 44,700 کا پہلے لیول ہے, جہاں مارکیٹ سانس لے سکتی ہے, جو کہ یہاں سے کم و بیش 500 پوائنٹ دور ہے. تو یہ لیول آپ کو بتا دیے گئے ہیں. امید ہے کہ آپ ان لیولز کی رسپیکٹ رکھیں گے اور انڈیکس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے. 45,250 کے اوپر اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے, والیوم جنریٹ کرتی ہے, تو پھر مارکیٹ 45,310 اور اس کے بعد 550 کو ٹارگٹ کرے گی. اور اگر مارکیٹ نے جو ہے نیچے آتی ہے اور کسی بھی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ رینج باؤنڈ جو ہے وہ ٹریڈ کرتی ہے, اور رینج باؤنڈ بھی یہ سمجھ لیجئے کہ رینج باؤنڈ ٹریڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 45,155 اور 45,250 کے بیچ میں اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی رہے گی تو سیف رہے گی.
لیکن اگر 45,100 مارکیٹ نے توڑا تو پھر مارکیٹ سیدھی نیچے جائے گی. تو یہ بات آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ 45,100 سے نیچے تو پھر ہم نے شارٹ پہ جانا ہے, لیکن 45,300 اور 250 کے بعد ہم نے شارٹ نہیں کرنا ہے, ہمیں ویٹ کرنا ہے. جن لوگوں نے ہمارے کہنے پہ شارٹ کیا ہے وہ اپنے شارٹس کو ان لیولز کے اوپر ایوریج کریں. یونٹی کو کل دوبارہ جو ہے تھوڑا سا اوپر جاتا ہے تو شارٹ کریں. NRL اگر 2-3 روپے کی اور موو لیتا ہے تو شارٹ کریں. لیکن NRL میں آج پروفٹ ٹیکنگ ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک, اور یونٹی جو ہے وہ ہاں اپر کیپ ہوا ہے. اچھا, فپیلیپی کا جو کمپلیٹ ڈیٹا میرے پاس ابھی تک نہیں اپڈیٹ ہوا ہے. جو فی الحال جو ڈیٹا اپڈیٹ ہوا تھا اس کے حساب سے میں نے کال اپنی پروڈیوس کی ہے, اور دعا کروں گا کہ جو ہے یہ کال آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو, اور ہماری چیزوں سے آپ سیکھنے کی کوشش کریں. اپنا خیال رکھیں, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. شکریہ, خدا حافظ.